علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ذہن میں بہت دنوں سے بات آ رہی تھی کہ ہم علماء دیوبند کے نقوش اور ان کے حالات کے تعلق سے ایک سیریز شروع کریں، ان کے ایسے واقعات اور حالات، اور ان کے تو تمام حالات و واقعات ہی ایسے ہیں جو سبق آموز ہیں، تو منتخب کر کے حالات اور واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ہمارے دلوں کے اندر اطاعت کے جذبات آئیں، اور اکابر دیوبند کی طرح سنت رسول سے عشق بھی ہمارے اندر آئے اور اتباع سنت کا جذبہ ہمارے اندر کار فرما ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز گاہے گاہے آپ حضرات کے سامنے ضروری باتیں پیش کی جاتی رہیں گی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اکابر دیوبند کے ہاں نماز کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو علم تفسیر عطا فرما۔ تو حضرات صحابہ کے درمیان اللہ پاک نے آپ کو علم تفسیر کے سلسلے میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان کی عمر کا یہ آخری وقت تھا کہ ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ معالج کو بلایا تو اس نے کہا، صاحب علاج تو ہو جائے گا لیکن 7 دن تک آپ کو نماز سے پرہیز کرنا ہوگا، یا کم از کم آپ کو سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، بلا سجدے کے نماز ہوگی، اور اس کے بعد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول کے پاس آدمی بھیج کر اس سلسلے میں دریافت کیا۔ ہر ایک نے ان میں سے یہی کہا کہ اگر آپ ان 7 دنوں کے اندر انتقال کر گئے تو نمازوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا علاج کا خیال ہی چھوڑ دیا، علاج ہی نہیں کرایا۔ اسلام میں نماز کی اہمیت اور صحابہ میں اس کے اہتمام کے اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ نماز کو حدیث پاک میں کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے اس کی ادائیگی اور اہتمام میں جو بھی مانع درپیش ہو اس کو بہرحال دور کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کی جماعت وہ جماعت مقدسہ ہے جس نے ایک ایک چیز پر عمل کرنے، استحکام دینے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جس قدر جانی اور مالی قربانیاں پیش کی ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 13ویں صدی ہجری کی اسلامی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اکابر دیوبند میں بھی ہم کو ایسے نمونے نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور کردار کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اکابر دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام ربانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کی آنکھوں میں بھی پانی اتر آیا تھا اور نزول آب کی شکایت ہو گئی تھی۔ آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ خدام نے اصرار کیا کہ حضرت آنکھ بنوا لیں، اس کا آپریشن ہوگا، ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک علاج کرنے والا یہی کہہ رہا تھا کہ آنکھ تو بنائی جائے گی لیکن چند دن حضرت کو سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، چند روز آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکیں گے، اونچا تکیہ رکھ کر اس پر آپ سجدہ کر لیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، چند دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں، مجھے تو ایک سجدہ بھی اس طرح سے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر! واقعی یہ حضرات دین کی سچی اور جیتی جاگتی تصویر تھے۔
حضرت کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک موقع پر دیوبند کے اندر دستار بندی کا جلسہ تھا، دور دور سے مہمان آئے ہوئے تھے، اکابر اور علماء کا ایک ہجوم تھا۔ آپ تشریف لائے تو غالباً عصر کی نماز میں ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ امام صاحب مصلی پر جا کھڑے ہوئے اور مخلوق کے ازدحام اور مسافے کی کثرت کے باعث جلدی کے باوجود آپ جماعت میں دیر سے شریک ہو سکے، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اداسی کا سبب؟ فرمایا کہ افسوس کہ آج 22 برس کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ گنگوں میں ایک گاؤں کے اندر رہنے والے ایسے بھی محب شریعت ہے۔ یہ ہیں اکابر دیوبند اور ان کے جلوے۔ حضرات اکابر دیوبند کے یہاں آپ کو ہر چیز اتباع سنت کے اندر، اتباع سنت کے رنگ میں نظر آئے گی۔ وہ اعلیٰ درجے کے متبع سنت اور اعلیٰ درجے کا عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقوش پاک کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔